ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ جھوٹ کے ساتھ تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور بطور رشوت حکام کی طرف نہ لے کر جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک جماعت جو ہے گناہ کے ساتھ اس کو کھا لے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات بتانا اور حج کے لیے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں آؤ اس کی پشت اور بیک سائڈ کی طرف سے، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ گھروں میں آؤ اس کے دروازوں سے، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے آج دوسرے عشرے کا آخری روزہ ہے، رمضان المبارک کا 20 رمضان ہے، 1445 ہجری ہے، اور آج انشاءاللہ الرحمن افطاری کے بعد عظیم راتوں میں سے پہلی رات 21ویں کا آغاز ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر طاق رات کو تلاش کرنا، جستجو کرنا، یہ ایک بہت بڑی سنت ہے۔ اس لیے یہ آخری عشرہ جو ہے عبادت کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ، قیام کے ساتھ اس کو لازم کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی پابند کیا جائے۔ اس لیے یہ عظیم راتیں پھر قسمت کے ساتھ دوبارہ ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سنہری موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھو کہ کامیابیاں جتنی بھی ہیں ان میں سپر کامیابی جو ہے نا، سب سے اعلیٰ کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم اور دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ جو باقی جو عشرہ ہے، طاق راتوں کا عشرہ ہے، اس میں اللہ کی عبادت رج کے کی جائے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اس آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ جائے۔ اللہ نے اگر فرصت دی ہے، موقع دیا ہے، توفیق دی ہے، خاص کر وہ نوجوان جن کے اوپر ابھی کوئی فرائض نہیں ہے، اگر وہ تعلیمی سیشن سے فارغ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھ کے اللہ کے حضور رج رج کے دعائیں کرے، قرآن پڑھے۔ تو بہرحال یہ بڑا خوبصورت موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے سلسلہ میں، فہم قرآن کے سلسلہ میں، ان 2 آیات کے اندر اللہ رحمان نے 2 باتوں کو واضح کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ بول کے کھانا پینا حرام ہے، اور اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بغیر کسی دعوت کے کسی کے گھر میں جانا، اس کے بارے میں چور کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی بڑی سختی سے ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ مثلا ایک ہی دعوت ہے تو 2 3 4 لوگ ساتھ لے جاتے ہیں۔
اگر آپ کا کوئی عذر ہے کہ آپ اکیلے نہیں جا سکتے تو آپ میزبان سے پہلے ایڈوانس بات کر لیں کہ بھائی یہ میری مجبوری ہے، میں اس کو ساتھ لے کر آنا ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو میں اس کو لے آتا ہوں۔ خود میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو کسی نے ایز اے عالم، ایز اے امام، ایز اے مسجد یا دین کی وجہ سے آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اکیلے جایا کریں، مریدین کو ساتھ لے کر نہ جایا کریں۔ ہمارے بعض علماء کے اندر یہ بھی عادت ہے کہ دوستوں کو بھائی آج دعوت ہے، آج تم نے میرے ساتھ جانا، آج تم، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں اللہ کی کوئی عذر ہے، مثلا آخری عمر میں وہ بیمار ہو گئے، اکیلے جا نہیں سکتے تھے، تو وہ پتہ مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے پہلے ان گھر والوں کو جو دعوت دیتا تھا، حاجی صاحب، میاں صاحب، جو بھی تھے، کہ میرا اللہ آنا مشکل ہے، میں حافظ کو ساتھ لے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو کہہ لیں کہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ اگر وہ حافظ صاحب ساتھ آئے تو ہمارے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، تو وہ پہلے اجازت لیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھیں، جس وقت آپ کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں تو میزبان سامنے کھڑا ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کو اس نے دعوت دیا تو دیکھ کے خوش ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ 2-3 لوگ ہیں تو اس کے دل میں ضرور بات آئے گی، یہ فطرتی عمل ہے، میں یہ سچی بات کر رہا ہوں۔ اظہار تو وہ نہیں کرے گا کیونکہ موقع ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کو ٹھیس ضرور پہنچے گی کہ دیکھو میں نے اس کو ایک کی دعوت دی یا میاں بیوی کو دعوت دی، یہ ساتھ بچوں کو بھی لے آیا ہے، دوستوں کو بھی لے آیا ہے، بھائی کو لے آیا ہے، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ سارے دروازے بند کر دیے۔ بلکہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے گھر میں دعوت میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی نے سلام لیا، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ جب آپ گھر والوں کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا یہ جو آدمی آیا ہے نا، یہ میری دعوت پہ نہیں آیا، یہ خود ہی آ گیا ہے، اور یہ جو بغیر دعوت کے آتا ہے یہ چور ہے۔ استغفر اللہ، آپ اندازہ فرمائے کتنا سخت لفظ ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اگر آپ کو دعوت ہے تو بیگم کو ساتھ لے کر نہ جائیں، اگر بچوں کی دعوت نہیں تو بچوں کو ساتھ لے۔ یہ ہم نے ایک معمولی گناہ سمجھا، یہ کہ بہت بڑا گناہ ہے، استغفر اللہ۔ تو اس لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے جھوٹ کے ساتھ نہ کھاؤ۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں جو ساتھ لے کر جاتا ہے نا کہ آج میری دعوت تو بھی وہاں آ جائے، سچی بات ہے، اس کا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے میرے اندر، آپ کے اندر ایک مفتی رکھا ہے۔ ایک تو مفتی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، یہ قرآن اور حدیث ہے، ایک اللہ نے میرے اندر اور آپ کے اندر ایک مفتی رکھا ہے۔ جب ہم غلط کام کرتے ہیں یہ ضرور الارم بجاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم اس کے الارم کو کہتے ہیں خیر چپ کر جا، بند کر آواز اپنی، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ لیکن جو مومن متقی لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جو سینے میں کھٹکا پیدا کرے، تو کھٹکے کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ کچھ ہے۔ تو اس لیے آپ اس بات کا خاص خیال رکھا کریں، رازق سب کا اللہ ہے، جو لقمہ آپ کی قسمت میں لکھا ہے نا، بس یہ دعا کیا کرو اللہ رزق حلال عطا فرمائے۔ حرام کا لقمہ ہے، حرام کا کھانا ہے، حرام کا پینا ہے، حرام کا، چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی لذیذ ہو، وہ حرام کا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ ہمارے اندر جا کے تباہی و بربادی بسائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کسی نے ان کو چیز بھیجی، انہوں نے کھا لی، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا یہ تو غیر اللہ کے نام پہ تھی، ناجائز چیز تھی، حدیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے منہ میں، حلق میں یہ انگلیاں ڈالنی شروع کر دی۔ حالانکہ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ جناب ابوبکر صدیق کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا، گردنیں پھول گئی اور زور لگا رہے ہیں، بار 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 بار۔ صحابہ فرماتے ہیں جب تک کہہ نہیں نہ آ گئی، الٹی نہیں آ گئی، جناب صدیق کے اکبر کو سکون نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا بات کیا تھی؟ کہنے لگے میرے حلق میں حرام کا لقمہ چلا گیا تھا، تو مجھے ڈر تھا کہیں یہ میرے جسم کا خون کا جزو نہ بن جائے، میں نے اس کو جلدی جلدی باہر نکالا ہے۔ یہ اگر خوف ہو تو اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام، دیکھو اللہ نے کتنا ان کو مقام عطا فرمایا، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال جھوٹ بول کے نہ کھاؤ، رشوت خوری نہ کرو کہ آپ نے اپنے بادشاہ کے پاس جانا ہے تو اس کے لیے رشوت لے کر جائیں، کو اپنا نجائز کام کروانے کے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ حتمی بات ہے
کہ اگر کوئی رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے تو یاد رکھو یہ دونوں جہنمی ہیں، استغفر اللہ۔ ہاں اس میں ایک بات محدثین نے وضاحت کی ہے کہ ایک آدمی، یہ مثلا یہ میری اینک ہے، یہ چلو ہمارے معاشرے میں یہ میٹر ہے بجلی کا مثال کے طور پر، نجائز آپ کا اتار کے لے کے جاتے ہیں، حالانکہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ جو میٹر ہے یہ ہماری ملکیت میں ہے کیونکہ ہم نے اس کی رقم ادا کی ہے، لیکن ہمارے محکموں کی یہ بدماشی ہے معذرت کے ساتھ، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے میٹر اتار کے لے جاتے ہیں، اور جب اتار لیتے ہیں اس کے بعد لانا دوبارہ لگوانا بڑا مشکل ہے ہمارے معاشرے میں۔ بڑے بڑے شریف النفس لوگ جو ہے اس معاملے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ جو بدبخت ایسے لوگ ہیں وہ ستائیں گے یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، آخر کار وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ میٹر اس کا ہے، ملکیت اس کی ہے، انہوں نے نجائز اس کو لے کر گئے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ 1000 روپیہ 2000 5 وہ پیسے دیتا ہے، پھر لگانے آتے ہیں۔ اب یہاں محدثین کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے اس طرح کی رقم دیتے ہیں، آپ گنہگار نہیں، وہ بہت گنہگار ہے جو رشوت لے کر آپ کا کام کر رہا ہے، استغفر اللہ، وہ جہنمی ہے، وہ دوست کی ہے، کیونکہ آقا نے فرما دیا اس کے دوست کی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اپنے جائز امر کے لیے اگر آپ کسی کو، پہلے تو آپ کوشش کریں، اگر نہیں ہوتی تو آپ اس کو رقم دے کے کام کرواتے ہیں، تو آپ نے ایک شرعی عذر ہے آپ کے اوپر آ گیا، لیکن اس وقت ہاں رشوت کیا ہے کہ مثلا یہ چیز میری نہیں ہے تو میں اس پر قبضہ کرنے کے لیے رشوت دیتا ہوں تاکہ یہ مجھے مل جائے۔ اس طرح زمین ہے، پلاٹ ہے، کوٹھی ہے، دفتر ہے، فیکٹری، جس طرح یہ لوگ نجائز قبضہ کرتے ہیں، جعلی کاغذ بناتے ہیں، عملے کو رقم دیتے ہیں کہ بھائی یہ جگہ اس کے میرے نام کر دو، یہ ہے بہت بڑا گناہ کہ جھوٹ بول کے کھانا پینا، فرمایا یہ بہت بڑی کبیرہ گناہوں میں اس کو اللہ نے شمار کیا ہے، اس لیے فرمایا اس سے باز آ جاؤ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ کہ چاند کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوسرے لوگ پوچھا کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا، یہ چاند جو ہے نا یہ ہمارے لیے اوقات بتانے کا اللہ نے سلسلہ رکھا ہے، یہ محرم آ گیا، سفر آ گیا، ربیع الاول آ گیا، رمضان کا مسئلہ دیکھ لو، چاند دیکھ کے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور آقا نے بھی فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید مناؤ، یکم شوال۔ تو یہ اسلام نے چاند کے لیے ہمارے لیے سارے معاملات ہیں۔ اب اس میں اور بھی ہماری معاشرتی زندگی میں اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو بیوہ کے لیے عدت کا مسئلہ ہے، رضاعت کا مسئلہ ہے، عقیقے کا مسئلہ ہے، جو بھی اسلام نے گنتی کے معاملات میں احکامات نازل کیے ہیں وہ چاند کے مطابق ہے، یہ جنوری فروری کے حساب سے نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کہا میرے کہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو مثلا 6 تاریخ کو ہوا ہے تو آگے 7 دنوں کے بعد میں نے اس کا عقیقہ نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہے تو ہم نے چاند کی تاریخ کے حساب سے ہم نے اس کے عقیقے کا دن مقرر کرنا ہے، اگر وہ سورج غروب ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر اگلا دن شمار ہوگا، وہ جو دن گزر گیا اس کو شمار نہیں کرنا۔ ہمارے بعض دوست اسلامی مہینے کی بجائے انگریزی کا جو شمسی مہینے اس کو کہتے ہیں، ان کا حساب لگا کے وہ عقیقہ کر دیتے ہیں، بعض میں پتہ ہے کہ اوہ حافظ صاحب مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر آپ کو کوئی بات نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں آتا تو فرمایا اہل علم سے رابطہ کر کے آدمی پوچھ لے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں دوست، میں بیٹھا ہوں ایک آدمی آتا ہے، افسر میرے یہاں بیٹا ہوا تو میرے عقیقہ بچے کا کس دن ہوتا ہے، تو میں اس کو بتاتا ہوں کب ہوا اس کو، تو وہ سکون سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں پوچھنے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی آدمی مکمل نہیں، یہ بات میری یاد رکھنا، اللہ کی ذات مکمل ہے، اور معصوم ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں حج کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، عیدین کا مسئلہ ہے، ہمارے یہ جو عدت کے مسائل ہیں، عقیقے کے مسئلے ہیں، فرمایا یہ سارے کے سارے قمری مہینہ یعنی چاند کے حساب سے ہیں۔ آگے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ کچھ انصار لوگ جو ہیں حج کے لیے نکلتے نا احرام باندھ کے، تو جاتے تو دروازے سے تھے احرام باندھ کے جاتے، کیونکہ جو اہل مکہ یا ایسے لوگ وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں نا ان کا میقات اب ان کا گھر ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ وہاں کے مقیم لوگ ہیں۔ ہمارے لیے میقات کا مسئلہ ہے کہ ہم نے میقات سے جا کے احرام باندھنا ہوتا ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اگر چلے گئے نا کوئی گھر میں، اوہو فلانا کام میرا رہ گیا، وہ کہتے تھے اب دروازے سے گیا تو یہ تو میں نے احرام باندھا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے گھر سے پیچھے سے آتے تھے، دیوار ہے یا جو بھی مسئلہ ہے دروازے سے نہیں آتے تھے۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا کہ جب حج مکمل ہو جاتا نا تو بعض انصاری جو ہے نا وہ ایسے ہی کرتے تھے
کہ سامنے کے بجائے ہم حج کر کے پیچھے سے ہی آتے تھے، بلکہ ایک صحابی انصاری کے بارے میں آتا ہے، وہ حج کر کے آیا تو اپنے دروازے سے اندر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی پیچھے سے آتا ہے، دیوار پھلانگ کے آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ پیچھے سے آنا آگے سے آنا یہ کوئی اسلام کی حکمت نہیں ہے، نہ کوئی یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا دروازے ہیں، اللہ نے اسی لیے یہ جو حکم ہے کہ آپ دروازے سے اپنے گھروں میں جایا کرو، احرام کی حالت میں بھی ہو یا احرام کے بغیر بھی ہو، اس لیے دیواروں سے پھلانگنا یا پیچھے سے آنا اسلام نے اس بات کی کوئی اجازت نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر۔ مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، نیک اعمال کرو، لعلکم تفلحون۔ جب تم ان چیزوں پہ عمل کرو گے فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں شفا والی زندگی عطا فرما، ہمارے پیارے گھروں میں اسپتالوں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے رب العالمین دنیا آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں اور نیکیوں والی سکون والی اللہ زندگی عطا فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، ہمارے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے جو مظلوم بہن بھائی مظلوم ہے فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں بھی ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ اے رب العالمین ہم سب کی جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما اور دشمن کی خوشی سے محفوظ فرما۔ اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری جگہ سے، برے لوگوں سے، برے ہمسائے سے، برے دوست سے، برے لوگوں سے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاکم